چنانچہ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر آ کر جو ہے وہ دجال کو قتل کر دیں گے، وہاں ان کو پکڑیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ اور اس سے فارغ ہو کر دجال کو جب مسیح علیہ السلام قتل کر دیں گے تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو مسلمان، جو ایمان والے دجال کے فتنے سے متاثر ہوئے تھے، وہ ان کے پاس آئیں گے، ان کو تسلیہ دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اگر آپ فتنے میں مبتلا ہوئے لیکن آپ نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اور اپنے ایمان کو بچا لیا ہے، اب آپ کو اس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس سے فارغ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کریں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، ارشاد ہوگا کہ اے عیسیٰ، اب میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے جائیں اور کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو جمع کریں گے اور ان سب کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اور جب وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو نکال لیں گے، اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ اتنی کثرت سے ہوں گے، اتنی کثرت سے ہوں گے کہ وہ زمین پر جب وہ نکلیں گے تو یعنی پہاڑ سے جب وہ نیچے اتریں گے تو پہاڑ نظر نہیں آئے گا، وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ وہ ایک مقام پر گزریں گے جس کو تبریہ کہا جاتا ہے، تبریہ دریا، تو وہ اس دریا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج کا جو پچھلا لشکر ہوگا جب وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یعنی اتنا خشک ہو جائے گا وہ، اور سارے کا سارا پانی پی جائیں گے، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ دم مچائیں گے اور لوگ اس سے تنگ آ جائیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان والوں کو وہاں اوپر لے جائیں گے تو وہاں بہت تنگی اور مصیبت کی حالت میں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن پر ایک دانہ نکالیں گے اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آنے واحد میں دانہ پھٹے گا اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان ایمان والوں کو لے کر نیچے آئیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ایک بالشت جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پاؤں رکھا جا سکے، اور ان کے جسموں سے تعفن اور بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کا بھی انتظام فرما دیجئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں جو ہیں وہ اونٹ کی گردنوں کی مانند ہوں گی، اور وہ وہاں ان لاشوں کو اٹھا کر ان کو جہاں اللہ جل جلالہ چاہیں گے وہاں لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خوب بارش برسائیں گے، اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ کوئی جگہ جو ہے وہ بارش سے خالی نہیں رہے گی، اور اس بارش کی برکت سے وہ جو سارا جو زمین میں گندگی تھی، ناپاکی تھی، تعفن تھا، سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور زمین بالکل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے جو نیزے تھے، جو تیر وغیرہ تھے، مسلمان جو ہے ان کو بطور ایندھن کے 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ اتنے زیادہ ان کے پاس تیر اور نیزے وغیرہ تھے کہ اس کو ایندھن بنا کر مسلمان جو ہے وہ 7 سال تک جو ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بارش برسا دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر زمین جو ہے وہ اپنے خزانوں کو اگلے گی، اور اتنی پیداوار ہوگی اور اتنی برکتوں کا ظہور ہوگا،
آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے بھی برکتیں نازل ہوں گی. یعنی اتنی برکتیں نازل ہوں گی، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک انار ہے، ایک انار جو ہے وہ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، پوری جماعت کے لیے ایک انار جو ہے وہ کافی ہوگا. اور اس انار کا جو چھلکا ہوگا وہ اپنے اوپر کر لیں گے بارش سے بچنے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے. یعنی اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے اور پھل ہوں گے اور گندم کے دانے ہوں گے. یعنی ایسی برکتیں ہوں گی، ایسی برکتیں ہوں گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹنی ایک مرتبہ دودھ دے گی نا، اس کی دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ اس ایک مرتبہ دودھ کو کئی جماعتیں جو ہے وہ اس کو پئیں گی اور وہ دودھ ختم نہیں ہوگا. اور گائیں ایک وقت میں اتنا دودھ دے گی کہ ایک قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بکری ایک وقت میں اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک خاندان والوں کے لیے کافی ہوگی. یعنی ایسی جو ہے وہ برکتیں ہوں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. اور پھر جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح وعدہ کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، اور جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا جائے گا. کہتے ہیں آج بھی روضہ مبارک میں ایک قبر کی جو ہے وہ جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک ہوا چلے گی، جس ہوا کی وجہ سے مسلمانوں کی جو بغلوں میں ہے وہ دانہ نکلے گا، اور اس دانے کی وجہ سے تمام مسلمان جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایمان والے پھر مر جائیں گے، اور روئے زمین میں پھر صرف وہی لوگ رہیں گے جو اس دنیا کے، اس زمین کے بدترین لوگ ہوں گے. اور کفر پھر چاروں طرف پھیل جائے گا، اور پھر ان بدترین لوگوں پر اور ان بدترین کافروں پر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی. تو یہ جو ہے یہ کوئی مختصر جو ہم نے 3 دنوں میں الحمدللہ کچھ پڑھ لیا. قیامت کی 3 بڑی علامات، جناب حضرت مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ، جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور دجال مسیح. یہاں دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں. مسیح کے ایک وجہ تو یہ کہ یہ ممسوح العین ہوگا، کہ اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس لیے بھی اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور دوسرا مسیح سیاحت سے ہے پھرنا، کہ یہ پوری دنیا میں پھرے گا، اس لیے اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. اور دجال اس کے دجل کی وجہ سے، اس کے جھوٹ کی وجہ سے اور اس کے دھوکوں کی وجہ سے اس کو دجال کہا جائے گا. باقی اس کا اصل نام کیا ہے وہ کسی حدیث میں اس کے اصل نام کی نشاندہی نہیں کی گئی. بہرحال اس کا لقب جو ہے مسیح الدجال ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ اتنی زیادہ یہ تو میں نے 2-3 حدیثیں شاید آپ کو سنائی ہیں، اس پر بے شمار احادیث موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی نہیں، اس دجال سے مراد جو ہے وہ دجال سے مراد یہ میڈیا ہے اور یہ گوگل اور یہ انٹرنیٹ، یہ اس سے مراد دجال سے مراد یہ ہے. تو یاد رکھیں یہاں کسی غیر حسی اور غیر مرئی چیز کی بات نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کا جو ہے وہ جسم ہوگا اور جس کے ہاتھ اور پاؤں ہوں گے. ایک جسم کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی فرضی اور کسی تخیلاتی چیز کی بات نہیں ہو رہی اور کسی کنایا کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک خاص شخصیت کا نام ہے جس کو قتل کیا جائے گا، جس کا خون نکلے گا، اور وہ دجال ہے. باقی یہ جو میڈیا ہے اور یہود و نصارہ کی یہ جو سازشیں ہیں، یہ دجالی اسی دجال کے لیے کہیں کہ یہ ایک پیش خیمہ ہے اور اسی دجال کے آنے کی تیاریاں ہیں.
اور اسی دجال کے لیے یہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی، ہماری آل اولاد کی، تمام اہل ایمان کی ہر چھوٹے بڑے گمراہ کن فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر فرمائے، اہل ایمان کے ساتھ حشر فرمائے، اور اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں جی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جن کی جو حاجت ہے، ضرورت ہے، ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو تو خوب جاننے والا ہے۔ یا اللہ سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو اس مجلس کی برکت سے یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جنہوں نے جو تشریف فرما ہے، جو ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، یا اللہ ان سب کی دلی دعاؤں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح ہمیں دین کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، ہماری آل اولاد کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہر طرح کے فتنے سے، گمراہ کن فتنے سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن بچی اور بچوں کے جو رشتے کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ اور جن کی جو بھی حاجت اور ضرورت ہے، سب کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل اور کرم سے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس کو دین کا مرکز بنا۔ یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں